بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج کی اس ویڈیو میں ناروے میں پیش آیا واقعہ، اس کی کچھ تفصیلات لے کر آئے ہیں اور اس کے اندرونی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اندرونی واقعے کو سمجھ سکیں۔ محمد الیاس صاحب ناروے ہوتے ہیں، بلکہ اسی شہر ہوتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ قرآن شریف جلانے کے واقعے کو لکھا ہے اور حل بھی بتایا ہے کہ وہاں ان واقعات کا حل کیا ہے۔ ہمیں بس دیکھنا یہ چاہیے کہ سوسائٹی کس کے ساتھ ہے۔ نیوزی لینڈ میں واقعہ پیش آیا تو پوری سوسائٹی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ ہمارے کسی رویے سے سوسائٹی کٹ جائے ٹھیک نہیں۔ بہرحال وہاں کی موجودہ شخص کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ کیجیے۔ ناروے میں قرآن کریم جلانے کے واقعے پر کچھ احوالات۔ ہفتے کے روز 19 نومبر کو ناروے کے جنوبی شہر کرسٹینڈ سینڈ میں قرآن جلانے کی مذموم کوشش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ اس کے بعد جذباتی نعرے، جہادی پوسٹیں اور جلا دو، مٹا دو، تعلقات ختم کر دو، ایمبیسیز کو جلا دو وغیرہ جیسی کچھ پوسٹیں واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپس میں دیکھی۔ راکم چونکہ اس شہر کا رہائشی ہے، سوچا اس بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوستوں کی نظر کر دوں۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور صرف قرآن جلانے تک محدود نہیں، اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جذباتی ہوئے بغیر پوری ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے تاکہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ نظر آ سکیں۔ اس واقعے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور محرکات پر روشنی ڈالتا چاہتا ہوں۔ کرسٹینڈ سینڈ کی آبادی تقریباً 80,000 ہے، جس میں 2,000 کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ واحد جامع مسجد کے علاوہ شہر کے اطراف میں کچھ مسلے بھی ہیں۔ مسلمانوں میں 30 سے زائد نیشنلٹیز کے لوگ آباد ہیں، جن میں زیادہ تعداد صومالیہ، شام، فلسطین اور عراق کے مہاجرین کی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کی قابل ذکر تعداد ہے اور ان میں سے بہت سے مسلمان نوجوان یہاں کی معاشرت میں رنگے ہوئے ہیں۔ قانون کے مطابق آپ کو مذہبی آزادی ہے۔ پورے ناروے میں تبلیغی جماعتیں سفر کرتی ہیں، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں اور یورپ کے گنے چنے ملکوں میں سے ناروے ایسا ملک ہے جو تبلیغی جماعتوں کو بلا حجت ویزے جاری کرتا ہے۔ ہمارے شہر کی انتظامیہ، سیاستدانوں کی بڑی تعداد، سٹی کونسل، میئر، پولیس اور باقی ادارے مسلمانوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو قانون کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ جب مسلمانوں کو بڑی جگہ پر مسجد کی ضرورت پڑتی ہے تو سٹی کونسل میں دائیں بازو کی مخالفت کے باوجود ووٹنگ کروا کے ہمارے لیے نئی مسجد کی منظوری دلوائی گئی۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کے محرکات کی طرف۔ ایک 87 سالہ ملحد آرنیت عمر نے یورپ کے باقی ملکوں کی دیکھا دیکھی کچھ سال پہلے اسلام کے خلاف ایک تنظیم بنائی جس کا نام سیان SIAN سٹاپ اسلامائزیشن ان ناروے ہے۔ متشدد خیالات کے یہ لوگ اسلام کے خلاف مختلف فارم میں کافی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کرتے ہیں، جس میں اسلام کو جبر و طاقت کے زور پر پھیلا ہوا مذہب اور مسلمانوں کو بطور دہشت گرد ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کو معاشرے میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا ان کے کسی مظاہرے میں قابل ذکر لوگ شامل نہیں ہوتے۔ میڈیا ایسے لوگوں کو چٹخارے لگا کر پیش کرتا ہے، اس وجہ سے ان کو کچھ حد تک کوریج مل جاتی ہے۔ ناروے میں مذہبی اور اظہار رائے کی آزادی ہے۔ قانون تب حرکت میں آئے گا جب کوئی شخص نفرت، دہشت اور نسل پرستانہ تقریر کرے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو مرضی کہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ پچھلے ہفتے آرنیت عمر نے جب مظاہرے کا اعلان کیا تو ایک جرنلسٹ نے اس مظاہرے کا عنوان دریافت کرنے کی غرض سے انٹرویو کیا، جس میں آرنیت عمر نے اعلان کیا کہ ہم قرآن شریف کو جلائیں گے۔ اس بات نے شہر کے سکون میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا اور فوراً مسلم لیڈر اور مسجد کمیٹی کے لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ ایسی کسی بھی انہونی کو روکا جا سکے۔
انہوں نے شہر کے میئر، پولیس اور لوکل گورنمنٹ سے منسلک لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں پوری سٹی کونسل نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اس مظاہرے کے سخت خلاف ہیں اور ایسی کسی بھی حرکت کی قطعی اجازت نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ مسلمان مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی اعلان کیا کہ وہ قرآن شریف کو جلانے والی کسی عمل کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اسی میٹنگ کے دوران پبلک پراسیکیوٹر نے قانونی نکتہ اٹھایا کہ قانون کے مطابق ہم مظاہرے کو نہیں روک سکتے جب تک وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے جو قابل گرفت ہو، لیکن چونکہ سیان کا یہ اعلان نفرت پھیلانے کے زمرے میں آیا تھا تو پولیس کمشنرز نے کچھ پیرامیٹرز طے کروائے، جس میں سیان تنظیم کو یہ کہا گیا کہ مظاہرہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ قرآن کریم کو نہیں جلا سکتی اور ایسا کرنے پر قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ سیان تنظیم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بطور دہشت گرد پیش کرے کہ یہ لوگ ان کے مغربی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں۔ ان کا رویہ پر تشدد اور مجموعی طرز عمل ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کا یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ناروے سے باہر نکالا جائے، لہٰذا یہ ایسے بیانات جاری کرتے ہیں جن کا مقصد صرف اشتعال انگیزی ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ڈائیلاگ اور کانفرنسز میں بہت جاتے ہیں اور شہر کے سب آڈیٹورمز میں کوئی نہ کوئی کانفرنس یا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے۔ آرنیت عمر نے پہل تو کوشش کی کہ اپنی پر نفرت باتوں کو ڈائیلاگ کی صورت میں لوگوں تک پہنچائی، جس میں وہ نبی علیہ السلام پر بھی رقیق حملے کرتا تھا۔ اس کی باتوں کو الحمدللہ بڑے مدلل انداز میں رد کیا گیا، جس کو پبلک نے پسند کیا اور اس کا بہت مثبت اثر ہوا۔ اسی وجہ سے ہماری مسجد میں الحمدللہ ہر ہفتے 2 ہفتے میں ایک نارویجین اسلام قبول کرتا ہے۔ آرنیت عمر کی بے بنیاد باتوں اور نفرت پر مبنی تقریروں کی وجہ سے لوکل ادبی کونسل اور یہاں کے چرچ نے پابندی لگا دی کہ اس کو کسی تقریب میں نہیں بلانا، تاکہ یہ اسلام سے متعلق اپنی نفرت کو پھیلانے کے لیے ہمارا فارم استعمال نہ کر سکے۔ لوکل انتظامیہ اور ادبی حلقوں سے کٹنے کے بعد اس تنظیم کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا کہ وہ پبلک مقامات پر مظاہرے کرے جس میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر سکیں۔ یہ اپنے مظاہرے میں باقاعدہ کیمرے اور میڈیا کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشتعل شخص ان کو زدکوب کرے تو اس کی تصاویر و ویڈیو کو وائرل کروا کر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے کی روایات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ہمارے اکابرین، جن میں سب سے زیادہ متحرک جامعہ مسجد کمیٹی کے صدر جناب اکمل علی صاحب نے اس بات کو بہت پہلے سے بانپ لیا تھا، لہٰذا وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ اس کی کسی بھی غیر قانونی حرکت پر قانون خود اس کو قابو میں کر لے گا، لہٰذا ہم مسلمان اس کے کسی اشتعال انگیزی پر برانگیختہ نہ ہوں اور اس کے کسی مقصد کو کامیاب نہ کریں۔ اس مظاہرے سے پہلے مسجد کی طرف سے اعلانات ہوئے کہ اگر آرنیت عمر نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تو اس کو ایسی کسی حرکت سے روکنے کے لیے پولیس موجود ہوگی، لہٰذا انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور اشتعال میں آ کر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہفتے کے دن سیان کے مظاہرے میں صرف 8 لوگ تھے، جبکہ 400 سے زیادہ لوگ، جن میں نارویجنز کے قابل ذکر تعداد بھی شامل تھی، اس کے مظاہرے کے خلاف موجود تھی۔ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر راستہ بند کر رکھا تھا کہ لڑائی کی صورت نہ بن سکے۔ آرنیت عمر نے تقریر کے دوران قرآن کریم کو ایک کاپی باربیکیو گرل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جس کو پولیس نے فوراً اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی دوران سیان تنظیم کے دوسرے سرکردہ رکن لارس تھورسن نے اپنی جیب سے قرآن کریم کے دوسرے نسخے کو نکال کر آگ لگانے کی کوشش کی۔ آگ کو بجھانے کے لیے پولیس فوراً دوڑی۔ انہی لمحوں میں عمر دہابہ، جس کو فیس بک کی بڑی تعداد عمر الیاس کے نام سے جانتی ہے، نے رکاوٹوں کو عبور کیا اور لارس تھورسن کو مارنے کی کوشش کی۔ لارس کو فوراً سول پولیس نے اس حرکت پر گرفتار کر لیا۔ اس دھکم پیل میں مسلمان نوجوانوں نے پولیس کو بھی دھکے اور ڈنڈے مارے کہ وہ لارس تک پہنچ سکیں۔
عمر اور دیگر کچھ اس کے ساتھیوں کی مداخلت نے آرنیت عمر کو وہ فراہم کر دیا جو اس کو چاہیے تھا، یعنی مسلمانوں کو اشتعال دلانا اور یہ ثابت کروانا کہ یہ لوگ یہاں کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ آج ان نوجوانوں کی ویڈیو اور تصاویر پورے ناروے میں وائرل ہیں، جو صرف ایک طرف کی ہیں۔ مسلمان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پولیس سے گتھم گتھا ہیں۔ اگر ہمارے جذباتی نوجوان تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لیتے تو اس واقعے پر قانونی طریقے سے گرفت کی جا سکتی تھی۔ اگرچہ اس کی کوشش جاری ہے اور مسجد کمیٹی نے بہترین وکیل کا بندوبست بھی کر لیا ہے، جو لارس تھورسن کو قرار واقعی سزا دلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسری طرف ہمارا کیس کچھ کمزور ہو گیا ہے کہ حملہ آور نوجوان پولیس کی حراست میں ہیں، چونکہ انہوں نے پولیس کو بھی مارا اور یہ قابل گرفت حرکت ہے۔ ہمیں اس واقعے کو ایک لارج پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا۔ یہاں کے مسجد انتظامیہ نے انتھک محنت اور کوشش کر کے سٹی لوکل کونسل اور انتظامی اداروں میں مسلمانوں کی ایک اچھی ساکھ بنائی ہے اور مجموعی تاثیر کافی مثبت ہے۔ نارویجنز بھی آرنیت عمر کی تقریر کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی یہاں کوئی سنائی نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% آبادی اس مسئلے پر مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ سب ملیا میٹ ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں کے قانون کو فوراً ہاتھ میں لیں، اور یہاں کے قانون ہی ہے جس نے ہمیں بھرپور مذہبی آزادی دی ہے اور ہم بلا خوف اپنی مذہبی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ اس اندھناک واقعے کے بعد پولیس، چرچ، انتظامیہ اور سیاستدان بھی اس مسئلے پر مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں، لیکن ان سب کی سپورٹ صرف قانون کے دائرے میں رہ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم جذبات میں آ کر جلوہ گراؤ، سڑکوں پر ٹائر جلانے، قتل کی دھمکیاں اور دیگر جذباتی نعروں سے پرہیز کریں اور حکمت اور دانش کے ساتھ اس مسئلے کو حل کی طرف لے کر جائیں تو قانون اتنا طاقتور ہے اور معاشرہ اتنا باشعور ہے کہ ایسی باتیں یہاں زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی۔ لیکن اگر قانون کو ہاتھ میں لے کر اس مسئلے کو خود حل کریں گے تو جو حاصل و وصول ہے وہ بھی جائے گا۔ اس واقعے بعد مقامی چرچ کے پادری، دیگر مذاہب کے سرگردہ لوگ اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے یکجہتی کے اظہار کے لیے آج جمعے کی نماز کے دوران برستی بارش میں مسجد کے باہر حلقہ بنایا اور مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین دلوایا۔